اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم۔ الثانی فی باب التحذیر ولا یجب حذف العامل فی ھذا الباب الا فی ثلاثۃ مواضع۔ الاول یا الف فیما اذا کان التحذیر بی وهو معمول بتقدیر اتقی او احذر او باعد او تجنب او نحویہا تحذیرا مما بعدہ نحو ایاک والاسد۔ اصلہ قی نفسک من الاسد۔ با فیما اذا کان المحذر منہ مکررا نحو الطریق الطریقہ اصلہ اتق الطریق الطریقہ۔ جیم فیما اذا کان المحذر منہ معطوفا علیہ نحو الکذب والخداع اصلہ اتق الکذب واحذر الخداع۔ گفتگو ہماری اصل میں یہ چل رہی ہے کہ مفعول بہی کا جو عامل ہے، کہ جو مفعول بہی کو نصب دیتا ہے، اس کو حذف کیا جاتا ہے، اور یہ حذف کیا جانا یا تو جائز طور پر ہے یا واجب طور پر ہے۔ واجب طور پر میں نے عرض کیا اس کتاب کے اندر 6 مقامات کو بیان کیا گیا ہے کہ جن میں 4 مشہور ہیں، اور وہ 4 ہی کتابوں میں آتے ہیں، رائج کتابوں میں۔ البتہ اس کتاب کے اندر آغا شیر افغن نے 2 اور بڑھا کے 6 کو بیان کیا، کہ جن کا پہلا سماعی تھا، کوئی قاعدہ قانون نہیں تھا، وہ کل کے درس میں یعنی گزشتہ درس میں بالتفصیل آپ کی خدمت میں عرض کر دیا گیا۔ باقی رہ گئے 5، اور یہ پانچوں کے پانچوں ہیں قیاسی، ٹھیک؟ جن میں سے پہلا ہے باب تحذیر۔ تحذیر حذر یحذر، تحذیراً کا مطلب ہوتا ہے ڈرانا، لفظی ترجمہ ہے ڈرانا، کیونکہ حذر کا مطلب ہوتا ہے خوف، تو تحذیر کا مطلب ہوتا ہے ڈرانا، خوف۔ یہ تو تھا اس کا لغوی معنی۔ اصطلاح یعنی علماء نحویین وہ جب کہتے ہیں کہ باب تحذیر، تو ان سے ان کی کیا مراد ہے؟ اس کی تعریف آغا حاشیے میں کرتے ہیں، نیچے حاشیہ نمبر 2 میں کہہ رہے ہیں آغا تحذیر سے مراد ہے کہ متکلم جو ہے وہ مخاطب کو تنبیہ کرتا ہے ایک ایسے کام پر کہ جو کام ناپسندیدہ ہے، اور یہ تنبیہ اس لیے کرتا ہے متکلم مخاطب کو اس ناپسندیدہ امر پر تاکہ وہ مخاطب اس امر سے، اس کام سے دور ہو جائے، اجتناب کرے۔
صحیح ہے؟ یہ ہے بس تحذیر، یعنی کیا مطلب؟ متکلم کا مخاطب کو ڈرانا، متکلم کا مخاطبت کو تنبیہ کرنا، بھائی یہ کام برا ہے مت کرو، اس کو مت انجام دو، ایسا نہیں کرنا، یہ ہے تحذیر کا مطلب۔ ٹھیک، تحذیر کا معنی سمجھانے کے بعد آغا شرف گن نے بریکٹ میں ایک عبارت لکھی ہے، وَلَا يَجِبُ حَذْفُ الْعَامِلِ، یہ جو عبارت ہے، یہ عبارت اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ باب تحذیر کے استعمال کرنے کی کئی صورتیں ہیں۔ بعض نے 5 لکھی ہیں، بعض نے 6 لکھی ہیں، کہ 6 طرح سے باب تحذیر استعمال ہوتا ہے۔ البتہ آغا کہتے ہیں کہ ان تمام تر طریقوں میں سے باب تحذیر میں عامل کو حذف کرنا جو واجب ہے وہ 3 مقامات پر ہے۔ باب تحذیر کو استعمال کرنے کے، یعنی باب تحذیر کے 6 استعمال ہیں، 6 طریقے ہیں یا 5 ہیں کم از کم، ان میں سے 3 ایسے ہیں کہ جہاں باب تحذیر میں عامل کو حذف کرنا واجب ہے، واجب ہے کہ عامل کو حذف کیا جائے۔ ایک ایک کر کے تینوں کو بیان کریں گے۔ پہلا یہ کہ تحذیر ہو لفظ ایا کے ذریعے سے۔ لفظ ایا، یہ لفظ ایا کیا ہے؟ یہ ضمیر ہے، ضمیر منفصل منصوب، ایاہو، ایاہما، ایاہم، اس کے ساتھ میں لفظ ایا جوڑتا ہے۔ البتہ کتاب سیوطی میں انشاءاللہ آپ پہنچیں گے تو پڑھیں گے، اس میں اختلافات بہت ہیں ان نحویوں کے درمیان، کیا ایا ضمیر ہے، ایا کا دونوں مل کر ضمیر ہیں، یا ایا کا میں کاف ضمیر ہے، ایا ایسے ہی ہے، یہ کبھی تو تقریباً 9 کے قریب قول ہیں۔ ہاں، کتاب بہجت المرضیہ میں انشاءاللہ پڑھیں گے۔ ابھی ہم اس کو یہاں پر کتاب ہدایہ اور بصریوں کی رائے کے مطابق ہم یہ کہیں گے کہ آگا یہ ضمیر ہے، ضمیر منفصل منصوب۔ کہہ رہے ہیں جہاں پر ایا کا لفظ ایا کے ذریعے سے تحذیر ہو، ہمارے یہاں مارکیٹ میں استعمال ہے، معاشرے میں استعمال ہے کہ فرض کریں گھر میں آ گیا چور، ہم شور کرتے ہیں چور چور چور، یہ جو لفظ چور چور ہے، یہ جو ہم استعمال کر رہے تھے، یہ مفعول بہی ہے ترکیب میں، اردو کے ترکیب کے اعتبار سے مفعول بہی ہے۔ یعنی یہاں تو ہم لوگوں کو یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ بچاؤ اپنے آپ کو، کہ مثلا چور آ گیا، ڈاکو ڈاکو ڈاکو، صحیح ہے، یعنی اے لوگوں بچاؤ اپنے آپ کو ڈاکو سے۔ یہاں ہم اس کو مفعول بہ بنا رہے ہوتے ہیں، پکڑو 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 چور کو، تو پکڑو کا مفعول بہی ہے، صحیح ہے نا۔ یہ ہمارے یہاں اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے، سانپ سانپ سانپ، مطلب بچاؤ اپنے آپ کو سانپ کو، شیر شیر شیر، یہ کہتے ہیں ہم، اردو میں بھی استعمال ہے۔ اور چلتے چلتے کوئی راستہ بندہ آ رہا ہے، گرنے والا تھا، تو کہتے ہیں او کنواں 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 کنویں، مطلب بچاؤ اپنے آپ کو کنویں سے کہ گر جاؤ گے۔ یہ ہمارے یہاں اردو میں بھی، عربی میں بھی اسی طریقے سے، کہ آپ ڈائریکٹ اس چیز کو ذکر کرتے ہیں جس سے ڈرایا جا رہا ہے۔ خوب، اس کو اور تجزیہ کرتے ہیں اس کا، محذر ڈرانے والا، محذر جس کو ڈرایا جائے، محذر منہ جس سے ڈرایا جائے، اس پورے پروسیس کو کہتے ہیں تحذیر۔ یہ ہوتا ہے، تو ہم عبارت میں ڈائریکٹ محذر منہ کو ذکر کر رہے ہوتے ہیں، الاسدا الاسدا کہہ رہے ہوتے ہیں، شیر 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 شیر، یا کہتے ہیں ایاک والاسد، ایاک والاسد، یہ طریقہ استعمال ہے، ایاک والاسد یعنی اپنے آپ کو شیر سے بچاؤ۔ تو بچاؤ کے لفظ کو ہم ڈیلیٹ کر دیتے ہیں، ہم صرف کہتے ہیں شیر 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 شیر، سانپ 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 سانپ، یہ کہتے ہیں چور چور چور، یہ کہتے ہیں۔ یہ عربی میں بھی اسی طریقے سے، ٹھیک ہے۔ تو کہہ رہے ہیں کہ آگا اس کے 3 طریقے ہیں استعمال کے، ان تینوں طریقوں کے اندر استعمال کے طریقے تو 5-6 ہیں، ان میں سے 3 ایسے ہیں کہ جن کے اندر عامل کو حذف کرنا واجب ہے۔ یہ خلاصہ مطلب تھا۔ اب ہم آتے ہیں عبارت پہ تطبیق کر کے، باقی جزوی مطالب اسی عبارت کے ساتھ آپ کی خدمت میں عرض کرتے ہیں۔ واضح؟ الثانی یعنی الموضع الثانی، دوسرا وہ مورد، دوسری وہ جگہ کہ جہاں عامل کو حذف کرنا واجب ہے، وہ کہاں ہے؟ فی باب التحذیری، تحذیر کے باب میں۔
اور تحذیر کیا ہے؟ نیچے حاشیے میں ہو، یہ تحذیر تنبیہ المخاطبی، مخاطب کو تنبیہ کرنا ہے، مخاطب کو ڈرانا ہے، علی امر مکروہ، ایک ناپسندیدہ کام پر تنبیہ کرنی ہے کہ بھائی یہ کام صحیح نہیں ہے یا یہ چیز خطرناک ہے، اس سے بچو، لی تاکہ یجتنبہ، تاکہ یہ مخاطب اجتناب کرے، ہو اس امر مکروہ سے، ہو کی ضمیر امر مکروہ کی طرف پلٹ رہی ہے، واضح؟ خوب، ولا یجب، اور واجب نہیں ہے، حذف العامل فی ھذا الباب، عامل کو حذف کرنا اس باب یعنی باب تحذیر میں، الا، مگر واجب ہے، فی ثلاثۃ مواضع، فقط 3 مقامات پر۔ اب یہیں سے سمجھ میں آ گیا، یہ عبارت خود بخود سمجھا رہی ہے کہ کئی ایک موارد ہیں، کئی ایک مواضع ہیں، اور وہ میں نے جو اپنے طور پر تحقیق کر رکھی ہے، اور تقریباً کوئی 5، کم از کم 5 تو ہیں، 5 مقامات ایسے ہیں کہ جہاں پر تحذیر 5 طریقوں سے ہوتی ہے، یعنی تحذیر کی 5 صورتیں ہیں، ٹھیک ہے؟ الف، پہلا، فیما، اس صورت میں، اذا کان التحذیر بِإِيَّا، جب تحذیر ہو ایا کے ذریعے سے، جب ایسا ہوگا تو وَهُوَ، تو یہ ایا، مَأْمُولٌ، تو یہ معمول ہوگا، یعنی مفعول بہ ہوگا، اس پر عمل کرے گا کون؟ بتقدیر اتقی، اتقی کی تقدیر کے ساتھ، اتقی کے فرض کے ساتھ، یعنی اس کا معمول اتقی ہوگا، اس کو حذف کر دیا گیا، واجب ہے۔ اچھا، ضروری نہیں ہے کہ لفظ اتقی ہو، اور بھی الفاظ ہو سکتے ہیں جو زیادہ مناسبت رکھیں گے معنی کے اعتبار سے، پکڑو پکڑو ہو یا ڈرو ڈرو ہو یا بھاگو بھاگو ہو، جو بھی فعل ہو جو مناسبت رکھے گا اسی کو رکھ لیں گے، ضروری نہیں ہے کہ اتقی ہی ہو، کیونکہ اتقی کا مطلب ہے تو بچانا، جبکہ احذر کا مطلب ہے کہ ڈرو، تو یہ بھی ہو سکتا ہے۔ اسی طریقے سے باعد، دور ہو جاؤ، یہ بھی ہو سکتا ہے۔ او تجنب، مطلب فاصلہ کام کرو، سائیڈ میں ہو جاؤ۔ او نحویہا، فقط یہ الفاظ بھی نہیں ہے آگا، جو لفظ آپ سمجھتے ہیں استعمال کرنا معنی کے اعتبار سے مناسبت رکھتا ہو اسے لے آئیے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، ضروری نہیں ہے یہی الفاظ ہوں، کوئی بھی عامل ہو سکتا ہے، بس یہ طے ہے کہ وہ عامل حذف ہے، اس کو حذف کرنا واجب ہے، وہ فعل ہے۔ خوب، ایسا کیوں ہے کہ وہ اتقی، احذر، باعد اور تجنب اور اس جیسے افعال کی تقدیر کے ساتھ قرار پا رہا ہے معمول؟ کیوں؟ تحذیراً، ڈرانے کے لیے، تحذیراً مفعول لہو ہے، تحذیراً مما بعدہ، ڈرانے کی وجہ سے، مما اس چیز سے، بعدہ جو اس کے بعد ہے، ایا کے بعد ہے۔ مثال ملاحظہ کریں، نحو ایاک والاسد، دیکھا، ایاک والاسد، یہ پہلا طریقہ استعمال، یہ پہلی صورت استعمال باب تحذیر کہ لفظ ایا کا آیا ہے پہلے، اور اس کے بعد والاسد یعنی وہ چیز آئی ہے جس سے ڈرایا جا رہا ہے۔ ہم یوں کہتے ہیں ایاک والاسد، عربی میں کہتے ہیں ایاک والاسد، ایاک والاسد۔ اس عبارت کو اگر ہم مکمل طور پر لکھیں تو یوں ہے، اصلہ، اس عبارت کی اصلیت یوں ہے، قی وہی وقع یقی سے، یعنی بچاؤ نفسک، اپنی جان کو، اپنے آپ کو، من الاسدی، شیر سے، یہ ہے عبارت یوں۔
یہ واجب ہے. ہاں یہ واجب ہے، اس کی کو چھپانا واجب ہے. تو بچا اپنی جان کو شیر سے. صحیح ہے. تو اب کیا کرتے ہیں ہم یہاں پر کی کو ڈیلیٹ کر دیتے ہیں، نفسکا کی جگہ پر ہم ایاکا کو لے کر آ جاتے ہیں، درمیان میں واو لے کر آ جاتے ہیں اور اللہ صدا کو ذکر کرتے ہیں. یہ تھا پہلا طریقہ کہ جہاں پر تحذیر لفظ ایا کے ذریعے سے واقع ہو رہی ہے. دوسری صورت فیما، اس صورت میں یا با سے مراد لیں دوسرا موضع، کیونکہ اوپر کا نا مواضع، تو دوسرا موضع فیما اس صورت میں ہے، تحذیر کی اس صورت میں ہے. اذا کان المحذر منہ مکررا، کہ جب ہو محذر منہ کہ جس سے ڈرایا جا رہا ہے وہ ہو مکررا تکرار کے ساتھ، ڈبل تکرار کے ساتھ. مثال ملاحظہ کریں، ناو الطریق الطریق. اچھا اوپر تھوڑا سا ترکیب رہ گئی، ترکیب کو بھی کروں. ایاکا والاسدہ میں ہم بولیں گے کہ لفظ ایاکا ضمیر منفصل منصوب محلن، ٹھیک، معطوف علیہ، واو واوے عاطفہ، الاسدہ منصوب لفظاً معطوف، معطوف معطوف علیہ مل کر مفعول بہی، مفعول بہی کا عامل حذف. پھر یہاں پر آئیے الطریق الطریقہ، طریق کو طریق کہتے راستے کو، الطریق الطریقہ راستہ، راستہ 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 راستہ. ڈرائیو کرتے جا رہے ہیں، اسپیڈ سے چلے گئے، اچانک کٹ آنے والا تھا، صحیح ہے نا، کہ یہ رہا راستہ راستہ یہ رہا. ٹھیک، الطریق الطریقہ، یہاں پر لفظ الطریقہ منصوب لفظاً مؤکد، دوسرا والا الطریق اس کی تاکید اور مؤکد مل کر مفعول بہی عامل محذوف کے لیے. یہ دوسرا طریقہ استعمال ہے. اس عبارت کو اگر کھولیں تو یوں ہے، اصلہ اتطریقت طریقہ، اتقی بچاؤ بچاؤ، یعنی اپنے آپ کو اس راستے سے محفوظ رکھو. ڈرا رہے ہیں اسی راستے سے کہ جو راستہ جہنم کی طرف لے کر جانے والا ہے، خدا محفوظ رکھے. صحیح ہے. یہ دوسرا. یہاں الصبی الصبیہ ایک مثال دی جاتی ہے کہ بندہ گھر پہ مہمان بن کے آیا اور چارپائی پر بیٹھنے والا تھا، تو نیچے بچہ سویا ہوا تھا چارپائی پر، اس کے اوپر چادر پڑی ہوئی تھی. بچہ چھوٹے ہوتے نظر نہیں آتے، ایسا لگا کپڑا رکھا ہوا ہے. بیٹھنے والا تھا، او بچہ 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 بھائی. صحیح ہے. ہاں ٹھیک. پھر آئیے جیم، تیسرا موضع فیما، اس صورت میں اذا کان المحذر منہ معطوفا علیہ، اوپر تھا مکررن، اب کہہ رہے ہیں معطوفا علیہ. کہہ رہے ہیں تیسری وہ صورت ہے کہ جب محذر منہ معطوف علیہ ہو، یعنی عطف کے ذریعے سے ہو. مثال الکذب والخداع، بہت ساری روایات آپ کو ایسی ملیں گی، ائمہ معصومین کا کلام ڈائریکٹ وہ اس طریقے سے کہتے ہیں الکذب والخداع، یوں ہی بولیں گے. یہ امیر المومنین کا جملہ ہے، ایاکم ومجالست الفساق، یعنی بچاؤ اپنے آپ کو فاسقوں کی نشست و برخاست سے. تو یہ ایاکم و مجالست الفساق یہ ہو گیا باب تحذیر، یہ ہو گیا نا یہاں اس طریقے. تو بہت ساری عبارتیں آپ کو ایسی ملیں گی، ناج البلاغہ میں بھی ہیں ایسی بہت ساری عبارتیں. الکذب والخداع، کذب کا مطلب ہے جھوٹ، بری چیز ہے نا. خداع کا مطلب ہے دھوکے بازی، یہ بھی بری چیز ہے. تو یہاں پر اگر ترکیب کریں تو الکذب معطوف علیہ واو واو عاطفہ، اور خدا جو ہے وہ معطوف ہے، معطوف علیہ مل کر یہ ہو گیا مفعول بہ فعل محذوف کے لیے. بچاؤ اپنے آپ کو جھوٹ سے اور دھوکے بازی سے. اصلہ، اس عبارت کی اصل تو یوں ہے، اتق الکذب، بچاؤ اپنے آپ کو جھوٹ سے.
یعنی چھوڑو جھوٹ کو، جھوٹ سے تقوی اختیار کرو. واحذر الخداع، اور ڈرو اس دھوکے بازی سے کہ تم دھوکہ دو گے تو تمہارے ساتھ بھی دھوکہ ہوگا. قرآن میں پروردگار عالم سورہ مبارک بقرہ کی ابتدائی آیات میں ارشاد ہے یخدعون اللہ یا یخادعون اللہ، یہ خدا سے دھوکہ کر رہے ہیں، یہ بیوقوف ہیں. خدا سے کیا دھوکہ کریں گے؟ یہ اپنے آپ کے ساتھ دھوکہ کر رہے ہیں. یخادعون اللہ یخدعون بانفسہم، وہ تو اپنے نفسوں کے ساتھ دھوکہ کر رہے ہیں نا، خود اپنے ساتھ دھوکہ کر رہے. تو خداع کا مطلب ہے دھوکہ دینا. ہو گئے تینوں مورد الحمدللہ. باب تعذیر یہاں پر ہمارا مکمل ہو گیا. کہہ رہا گا اس کے عین الٹ ہے باب اغرا. تعذیر کیا تھا؟ ناپسندیدہ چیز سے ڈرانا. اغرا کیا ہے؟ پسندیدہ چیز کی جانب متوجہ کرنا کہ اسے انجام دے. یہ ہے اغرا. تو تیسرا وہ مورد کہ جہاں پر مفعول بہ کے عامل کو حذف کرنا واجب ہے، وہ ہے باب اغرا. ٹھیک ہے. الثالث، تیسرا وہ مورد جہاں عامل کو حذف کیا جانا واجب ہے، فی باب الاغراء، وہ اغرا کے باب میں ہے. اغرا کی تعریف نیچے حاشیے میں، ہو تنبیہ المخاطبی، مخاطب کو متنبہ کرنا ہے، علی امر، ایک ایسے امر پر، محمود، دیکھا مکروہ کے مقابلے میں محمود، پسندیدہ امر پر. کیوں مخاطب کیا جائے، کیوں متنبہ کیا جائے؟ لی یفعلہ، تاکہ یہ شخص مخاطب انجام دے اس امر محمود کو. صحیح ہے. والاسم المنصوب، اور وہ اسم کہ جس کو نسب دیا گیا ہوتا ہے، وہ اسم منصوب معمول، وہ معمول ہوتا ہے بتقدیری الزم، الزم کی تقدیر کے ساتھ. الزم یہاں پہ چھپا ہوا ہے. او اطلب، یا اطلب چھپا ہوا ہے. او افعل، یا افعل تقدیر میں ہے. یہ تین مثالیں کیوں دی؟ کہہ رہے ہیں آغا جو زیادہ معنی کے قریب ہو، مناسبت رکھے. او نحوہا، یا اسی طرح کی دوسری مثالیں ہیں. کیوں ایسا کیوں کیا جاتا ہے؟ تشویقاً، شوق دلانے کی خاطر. تشویق باب تفعیل، شوق دلانے کی خاطر، الی ما بعدہ، اس چیز کی طرف کہ جو اس کے بعد آئے. کہہ رہے آگا اس کے بھی استعمال کی کئی صورتیں. ہر صورت میں واجب نہیں ہے، فقط دو صورتوں میں واجب ہے. وحذف العامل، اور عامل کو حذف کرنا، فی ھذا الباب، باب اغرا میں، واجب، اس میں بھی واجب ہے. البتہ فی الموضعین الاخیرین المذکورین، البتہ فقط ان دو موضوعوں کے اندر، دو مقامات کے اندر، الاخیرین جو آخر والے دو ہیں، المذکورین جن کو ذکر کیا گیا. اوپر دیکھیں با اور جیم، باب تحذیر کا جو با اور جیم ہے نا، اس طرح. یعنی ایک یہ کہ مکرر ہو کر آئے، دوسرا یہ کہ معطوف علیہ ہو کر آئے. بس اسی صورت میں. مثال ملاحظہ فرمائیے. الادب الادبا، دیکھا الادب الادبا. غالباً مجھے لگ رہا ہے کہ امیر المومنین کی جو وصیت ہے قرآن میں، اس میں معذرت، حد نہج البلاغہ کے اندر، اس کے اندر اسی طریقے سے والقرآن القرآن، یعنی قرآن کو پکڑ لو بھائی، قرآن کو تھام لو. ایسا نہ ہو لا یسبقکم، ایسا نہیں ہے کہ ایسا نہ ہو کہ کوئی اور سبقت لے جائے. بالعمل بالقرآن، قرآن پر عمل کرنے میں سبقت لگ جائے. غیرکم، تمہارا کوئی غیر، یعنی تمہارا غیر کہ جو قرآن کا عقیدہ نہ رکھتا ہو لیکن وہ قرآن پر عمل کرنے میں تم پر سبقت لے جائے. ایسا نہیں ہونا چاہیے. القرآن القرآن.
متنبع کر رہے ہیں قرآن کی جانب. ٹھیک ہے. الادب الادبا، ادب ادب. اصل عبارت یوں تھی، الزم الادب الادبا، لازم قرار دو ادب کو تم اپنے لیے. یعنی ادب سیکھو، ادب ضروری ہے. یہ ایک طریقہ. دوسرا طریقہ معطوف علیہ کا، والجد والعزم. جد اور عزم. جد کہتے ہیں آپ کوشش کو، صحیح ہے، اور عزم کہتے ہیں پکے ارادے کو. تو کہہ رہے ہیں آقا ان کو اپناؤ. الزم الجد والعزم، لازم قرار دو الجد کوشش کرنے کو، والعزم اور پکے ارادے کو. یعنی یہ اپنے لیے لازم قرار دو کہ کوشش لازمی کرتے رہو، اور اسی طریقے سے جو ہے پکا ارادہ ہونا چاہیے آپ کو کسی بھی امر کو پائے تکمیل تک پہنچانے کے لیے. واضح ہو گیا. یہ تھا باب اغرا، آج کے درس کا آخری حصہ. الرابع، چوتھا وہ مقام کے جہاں پر عامل کو حذف کرنا واجب ہے، وہ ہے فی باب الاختصاصی، باب اختصاص میں. والاسم المنصوب، اور وہ اسم کے جس کو نسب دیا جاتا ہے، معمول، وہ معمول ہوتا ہے. کس کا معمول؟ بتقدیری اخص او اعنی، اخصو کی تقدیر کے ساتھ یا اعنی کی تقدیر کے ساتھ. وہو، البتہ آغا غور طلب چیز ہے کیونکہ ایک قیاسی مورد ہے، لہذا بشرطہا و شروطہا. وہو واقعون، یہ اسم منصوب واقع ہوتا ہے بعد ضمیر، ایک ضمیر کے بعد. کیوں بھائی؟ لبیان المراد منہ، تاکہ مراد کی بیان اس ضمیر سے کیا ہے یہ واضح ہو جائے. ٹھیک ہے. کیا مطلب؟ یہ کہنا کیا چاہتے ہیں؟ اگر وہ میں ڈائریکٹ بولیں کہ ہم کون؟ ہم وہ ہیں کہ جو ہم کون، صحیح ہے. تو کہہ رہے ہیں آگا وہ واقعون، یہ اس میں منصوب واقع ہوتا ہے بعد ضمیر، ایک ضمیر کے بعد. لبیان المراد منہ، تاکہ اس ضمیر سے جو ہے مراد بیان ہو جائے. مراد یعنی وہ جو کہنا چاہتے ہیں، ہاں ارادہ جس چیز کا کیا گیا. مثلا کہتا ہے نحن شعارنا الجد. ابھی میں نے درمیانہ جملہ نہیں پڑھا، لفظ نہیں پڑھا، الطلابہ. ہمارا شعار کوشش کرنا ہے، ہمارا نعرہ کوشش کرنا ہے، ہماری ریت کوشش کرنا ہے. بھئی ہم کون؟ آپ کون؟ نحن الطلابہ. ہم طلاب کی روش یہ ہے کہ ہم کوشش کرتے ہیں. اس مثال میں ہماری شاہد مثال لفظ الطلاب ہے. یہ ہے باب اختصاص، یہ اس میں منصوب ہے، اس کا عامل یہاں سے حذف ہے، اور شرط یہ ہے کہ یہ واقع ہوا ہے کہ ایسی ضمیر کے بعد واقع ہوا نا. ضمیر کیا ہے؟ نحنو. اس کے بعد واقع ہوا ہے تاکہ اس ضمیر سے مراد کیا ہے یہ پتہ چل جائے. بھائی ہم یعنی طلاب، ہمارا یہ نعرہ ہے کہ کوشش کریں گے. اصل عبارت یوں ہے، اصلہ، اس کی اصل یہ، نحنو نخص الطلاب. نخص یہاں سے حذف کیا گیا ہے، اس کے عامل کو حذف کرنا واجب ہے. نحن نخص الطلاب شعارنا الجد، شعارنا الجد. نحنو، ہم خاص کرتے ہیں الطلاب، طلاب کو. یعنی میں جو کہہ رہا ہوں نحنو، تو ہماری مراد ہے ہم طلاب. شعارنا، ہمارا شعار، الجد، کوشش کرنا ہے. اوپر والی مثالوں کی ترکیبیں تو سیم تھیں، یہاں پر تھوڑی نئی ترکیبیں. نحنو مرفوع لفظاً، مرفوع محلاً مبتدا. الطلاب منصوب لفظاً مفعول بہ ہے، فعل محذوف کے لیے. وہ کیا ہے؟ وہ ہے نخصو یا اعنی یا نعنی وغیرہ. نعنی کیوں کہا؟ وہ نعنی نحنو کی وجہ سے، مطابقت ہونی چاہیے نا.
اگر کہتے انا تو اخصو آنی، اگر کہیں گے نحنو تو نخصو نعنی، جمع کا صیغہ آ جائے گا نا پھر، ٹھیک ہے. پھر شعارنا، یہ مضاف مضاف الیہ مل کر مبتدا، الجد اسی کی خبر، مبتدا اور خبر مل کر یہ جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر نحنو کی خبر، اور درمیان والا جملہ معترضہ ہے، یعنی نخص الطلابہ یہ الگ جملہ ہے، وہ الگ جملہ کو نحنو کے لیے خبر بن جائیں گے. یہاں تک واضح؟ تو انشاءاللہ اس کی تمرین جو ہے نا وہ آپ نے لازماً حل کرنی ہے، کیونکہ اصل تو ہے